السلام علیکم۔ میرے اس خطاب کا عنوان ہے مولانا اور قادیانی ہندو جج کی عدالت میں۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جو مجلس احرار اسلام ہند کے ایک ممتاز لیڈر تھے، انہوں نے 1934 اکتوبر میں قادیاں میں احرار تبلیغ کانفرنس کی صدارت کی۔ ان کی صدارتی تقریر کے کچھ حصوں کو مرزائیوں کے خلاف ممکنہ نفرت بڑھانے والے سمجھے جانے پر مولانا کو 7 دسمبر 1934 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر دیوان سکھ آنند اسپیشل مجسٹریٹ گرداسپور پنجاب کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے انہیں انڈین پینل کوڈ سیکشن 153A کے تحت مجرم قرار پایا اور انہیں 6 ماہ قید با مشقت کی سزا سنائی۔ مولانا نے اس حکم کے خلاف اپیل کی، جس پر سیشن جج گرداسپور GD کھوسلا ICS نے 6 جون 1935 کو فیصلہ سنایا۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا، اپیل کنندہ M عطا اللہ شاہ بخاری کو مجرم قرار پایا گیا اور انہیں سیکشن 153A انڈین پینل کوڈ کے تحت 6 ماہ قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ یہ ان کی اس تقریر کے نتیجے میں ہوا جو انہوں نے قادیاں میں 21 اکتوبر 1934 کو احرار تبلیغ کانفرنس کے موقع پر کی۔ اپیل کنندہ کے خلاف چارج شیٹ پر غور کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کچھ حقائق بیان ہوں جن کا تعلق مسئلے کے نکات سے ہے۔ کوئی 60 سال پہلے قادیاں کے غلام احمد نے دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اللہ کا نبی موعود ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طرف سے اسلام کا مبلغ اعظم بن بیٹھا اور اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی، جس کے اراکین گو خود کو مسلمان کہتے تھے، مگر ان کے کچھ اعتقادات اور اصول اسلام کے عموماً مانے جانے والے اعتقادات اور اصولوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس میں شامل لوگوں کو جو قادیانی، مرزائی یا احمدی کہلاتے ہیں، مخصوص بنانے والی بات یہ ہے کہ ان کا فرقے کے بانی مرزا کی نبوت پر یقین ہے۔ اس طرح شروع ہونے والی تحریک کی جلد ہی ایک شکل بن گئی، ایک مناسب بلا شبہ خاص رفتار سے ترقی ہونے لگی اور چند ہزار لوگ اس کے اراکین بن گئے۔ اس کی مخالفت ہونی قدرتی بات تھی اور مسلمانوں کی اکثریت نے برا منایا کہ کس طرح احمدیت کا بانی مذہبی برتری کی گدی پر بیٹھ گیا۔ جنہوں نے اس قابل اعتراض نئے مذہب پر یقین نہ کیا، انہوں نے مرزا کی طرف سے ان پر کافر ہونے کے الزام کا شد و مد سے جواب دیا۔ قادیانی باہر سے آنے والی تنقید سے بے پرواہ اپنے ٹاؤن میں محفوظ تھے اور وہ حالات کے مطابق پھلتے پھولتے رہے۔ یہ سیکیورٹی جو ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہوئی تھی، اس سے ان کے اندر فخر اور غرور پیدا ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ قادیانیوں کی صورتحال تقریباً ایک ضد اور ہٹ درمی والی بن گئی۔ اپنی دلیل کو لاگو کرنے کے لیے اور اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے ان ذرائع کا ہتھیاروں کا استعمال کیا جن کو عام طور سے بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو افراد ان کے مسلک میں آنے سے انکاری ہوئے، ان کو نہ صرف بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کر کے اور کبھی کبھی ان سے بھی برے نتائج سے ڈرایا دھمکایا، بلکہ انہوں نے مسلک بدلوانے کے کام کو اکثر دھمکیوں کو عملی طور پر پورا کر کے مضبوط کیا۔ قادیاں میں ایک رضاکار فورس بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کے احکامات کو لاگو کیا جا سکے۔ انہوں نے قادیاں میں عدالتی کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے اور دیوانی اور فوجداری مقدموں کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ دیوانی مقدموں میں فیصلے کیے گئے اور لاگو کیے گئے۔ فوجداری مقدموں میں سزائیں سنائی گئیں۔ لوگوں کو قادیاں سے واقعی نکال باہر کیا گیا۔ سب کچھ یہی نہیں تھا،
قادیانیوں پر واقعی لوگوں کے گھر مسمار کرنے اور گھروں کو آگ لگانے کے الزامات لگے، حتیٰ کہ مبینہ طور پر بات قتل تک پہنچ گئی۔ ایسا نہ لگے کہ یہ سب محض احراریوں کے وہم و خیال ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ چند ٹھوس مثالیں دی جائیں جو اس کیس کے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یہ جج صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ اب مثالوں میں نہیں جا رہا کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ جج صاحب لکھتے ہیں، چارج شیٹ کے 7 پیراگرافوں میں سمجھتا ہوں کہ پیراگراف 3 اور 7 سب سے زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ یہی پیراگراف ہیں جن میں اپیل کنندہ نے احمدیوں کو برطانیہ کے بغیر دم کتے کہا ہے۔ دوسرے پیراگرافوں کے مطابق جرم نہیں بنتا، اگرچہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اپیل کنندہ احمدیوں پر تنقید کرنے میں حق بجانب تھا۔ میرا موقف یہی ہے کہ وہ جائز اور مناسب تنقید کی حدوں سے باہر نکل گیا، اور ایسا کرنے سے اس نے اپنے آپ کو قانون کے نتائج کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ معاملات کو سب طرف سے دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس قسم کی تقریر سے سامعین پر جنہوں نے یہ تقریر سنی کیا اثر ہوا ہوگا، میں اس رائے کی طرف مائل ہوں کہ اپیل کنندہ نے جرم کیا ہے جس کی سیکشن 153A انڈین پینل کوڈ کے تحت سزا بنتی ہے۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو صرف ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت قادیاں میں کیا حالات تھے، اور شدید ناراضگی جو انڈیا کے لاکھوں مسلمانوں میں پیدا ہوئی کہ مرزا انہیں کافر اور سور کہے اور ان کی عورتوں کا کتیوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، تو میں یہ سمجھنے پر قائل ہوں کہ اپیل کنندہ کا جرم محض ٹیکنیکل ہے، لہٰذا میں اس کی سزا کو کم کرتا ہوں جو عدالت کے اٹھنے تک سادہ قید ہوگی۔ یہ جج صاحب کا فیصلہ تھا۔ جب میں نے جج جی ڈی کھوسلا صاحب کا فیصلہ پڑھا تو میرا رد عمل تھا کہ اس فیصلے کو پڑھ کر قادیانیوں کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات مزید آنکھیں کھولنے والی نہیں تھی کہ وہ انگریزوں کی سرپرستی اور حمایت سے مذہبی معاملات میں تو مسلمانوں کو دکھ پہنچاتے ہی تھے، وہ جرائم میں بھی ملوث تھے۔ آپ غور کریں کہ جج صاحب ہندو تھے اور کٹہرے میں ملزم ایک مسلمان۔ جج صاحب کی نوکری انگریز سرکار کی نوکری تھی۔ اس کے باوجود جج صاحب نے اس فیصلے میں لکھا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، قادیاں کے حکام لگتا ہے ایک غیر معمولی فالج کا شکار تھے اور مرزا کی سپریم پاور کے سامنے عام دنیاوی اور مذہبی معاملات میں کبھی کوئی سوال اٹھانے والا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آگے لکھا، اور یہ کہ قادیاں میں چھائے ہوئے ظلم کے خلاف میں مخصوص الزام لگائے گئے اور لگتا ہے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ یعنی جج صاحب قادیانیوں کی انگریزی سرکار کی پشت پناہی پر واضح تھے۔ اس کا مطلب جج صاحب نے انگریز سرکار کی متوقع ناراضگی اور اس سے ان کے کیریئر پر منفی اثرات کی پرواہ کیے بغیر انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ جج صاحب نے مولانا کو میرے مطابق بری کر دیا، یعنی عدالت کے اٹھنے تک محض سادہ سزائے قید۔ قادیانیوں کی گھر واپسی کے بعد پنجاب کے چناب نگر میں جس کا قادیانی نام ربوہ تھا، جو اب قادیانی نہیں رہے گا، جج کھوسلا صاحب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اور اس فیصلے کی یاد میں ایک یادگار بنائیں گے جو تاریخ کو صحیح سمجھنے کے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان ورلڈ پاور مینیفیسٹو کا حصہ ہے۔
انشاءاللہ ایسا ہوگا. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. پاکستان عالمی پاور، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد.